الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب قول الموصي لوصيه تعاهد لولدي وما يجوز للوصي من الدعوة. یہ باب ہے وصیت کرنے والے کا اپنے وصی کو کہنا میرے بچوں کا خیال کرنا، اور دعویٰ میں سے وصی کے لیے کیا جائز ہے اس بارے میں باب. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ نے، وہ مالک سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. یقیناً وہ کہتی ہیں کان عتبۃ بن ابی وقاص عاہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص. عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی ان ابن ولیدتی زمعۃ منی فاقبضہ الیک. زمعہ کی لونڈی کا جو بچہ ہے وہ میرے سے ہے، اس کو تو اپنی کفالت میں لے لے. فلما كان عام الفتح اخذہ سعد. جب فتح مکہ کا سال آیا تو سعد نے اس بچے کو پکڑ لیا. فقال ابن اخی، یہ میرا بھتیجا ہے، قد كان عاہد الی فیہ، وہ میرا بھائی اس کے بارے میں مجھے وصیت کر گیا تھا. فقام عبد بن زمعہ، عبد بن زمعہ کھڑا ہوا. فقال اخی وابن امت ابی، وہ کہنے لگا میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے. ولد علی فراشی، اور میرے ابا کے بستر پر یہ پیدا ہوا ہے. فتسابقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں جھگڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. فقال سعد یا رسول اللہ ابن اخی کان عاہد الی فیہ. سعد کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور وہ میری طرف یہ وصیت کر گیا تھا. فقال عبد بن زمعہ هو اخی وابن ولیدت ابی، اور عبد بن زمعہ کہنے لگے وہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو لک یا عبد بن زمعہ، اے عبد بن زمعہ وہ تیرا ہو گیا. الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو اور زانی کے لیے پتھر ہے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا لسودۃ بنت زمعہ، سودہ بنت زمعہ کے لیے، احتجبی منہ، تو اس سے پردہ کر. لما رأى من شبہہ بعتبۃ، بوجہ اس کے جو آپ نے عتبہ کے ساتھ اس کی مشابہت دیکھی تھی. فما رآہا حتی لقی اللہ، بس اس نے سودہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا عتبہ بن ابی وقاص. اس نے جاہلیت کے اندر اسی زمانے پر وہ رہا، اسی پر وہ گیا. اس نے زمعہ کی لونڈی کے ساتھ زنا کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا. جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو جس سے زنا کرتا تھا بعد میں اس سے بچہ لے لیتا تھا کہ لا تیرے ساتھ جو میں نے برائی کی ہے نا، اس سے جو بچہ پیدا وہ مجھے دے دے. تو یہ جو تھے عتبہ، یہ مرتے ہوئے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص جو عظیم اور جلیل القدر صحابی تھے، ان کو وصیت کر گئے کہ میرا فلاں زمعہ کی لونڈی ہے نا، اس سے جو بچہ نا وہ میرا ہے، تو لے لے اس سے. جب مکہ فتح ہوا، چونکہ یہ مکہ میں تھے زمعہ کے بیٹے عبد، اور زمعہ فوت ہو چکا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر تھا، سودہ رضی اللہ عنہ کا والد تھا. تو یہ فوت ہو گئے، اور اس کے بعد فتح مکہ کے سال سعد رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو پکڑ لیا. کہا یہ بچہ وہ ہے جو میرے بھائی کا تھا اور میرا بھائی مجھے وصیت کر گیا تھا، اس لیے یہ بچہ میں لوں گا. عبد بن زمعہ سودہ رضی اللہ عنہ کے بھائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بچہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کی ایک لونڈی تھی اس کا یہ بیٹا ہے،
اور میرے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دعویٰ کر کے لے جائے؟ آگے سے سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور وہ مجھے وصیت کر کے گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مدعا سنا، اس کے بعد آپ نے ایسا فرمان جاری کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے قانون ہے۔ آپ نے فرمایا الولد للفراش وللعاہد الحجر، عتبہ سے کہا کہ یہ تیرا بھائی ہے، تیرے پاس رہے گا، سعد کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ بچہ اس کا ہوتا ہے جس کا بستر ہوتا ہے، بستر سے مراد جس کی بیوی ہے۔ ایک بندہ اگر برائی کرتا ہے، یہ قانون ہے، ایک بندہ اگر برائی کرتا ہے کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ، شادی شدہ عورت سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ اس کے خامند کا ہی شمار ہوگا جب تک خامند اس کا انکار نہ کر دے۔ ہاں اگر خامند انکار کر دے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، میں نہیں رکھتا، تو پھر اس کی طرف نہیں جائے گا بچہ۔ وگرنہ عورت اگر برائی بھی کرتی ہے یا چھپائے رکھتی ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ بچے کی ولدیت اس کے خامند کے نام پہ چلے گی جب تک وہ انکار نہ کرے۔ اس حدیث کے تحت آپ نے فرمایا بچہ اسی کا کہ جس کا بستر ہے، یعنی جس کی وہ بیوی، حالانکہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ واقعتاً زنا کا بچہ تھا اور عتبہ کا بیٹا تھا۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا سے کہا تھا کہ یہ تیرا بھائی تو بن گیا ہے لیکن تو نے اس سے پردہ کرنا ہے۔ کیوں؟ لما رآ من شبہہ بعتبہ، بوجہ اس کے کہ اس کی عتبہ کے ساتھ پوری شکل و صورت ملتی تھی، عتبہ جیسا تھا وہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سودا تو نے اس سے پردہ کرنا ہے، تو اس کو بھائی سمجھ کے اس کے سامنے بے پردہ نہیں آنا۔ چنانچہ جتنی زندگی تھی سودا رضی اللہ عنہ اس کے سامنے نہیں آئی، وہ دیکھ نہیں سکا سودا رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ اس حدیث سے یہ قانون معلوم ہوا کہ جو کسی شادی شدہ عورت سے ایسا عمل کرتا ہے تو وہ بچہ اس کے خامند کا شمار ہوگا۔ ہاں جب تک اگر خامند انکار کر دیتا تو پھر بچہ جو ہے نا وہ ولد زنا ہے، اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بچہ جب باپ کی طرف جائے گا تو وراثت بھی لے گا، حصے دار بھی بنے گا، لیکن اگر وہ انکار کر دے پھر وہ باپ کی طرف سے وراثت نہیں لے گا، ماں کی وراثت سے حصے دار ہوگا وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی کو پتھر لگیں گے، یعنی کہ جس نے ایسا دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، گویا کہ اس نے زنا کا اقرار کر لیا۔ تو جو زنا کا اقرار کر لے شادی شدہ ہو کے اس کے لیے پتھر ہے، پتھر مار مار کے اس کو رجم کیا جائے گا، بچہ نہیں اس کو دیا جائے گا۔ یہ ہے حدیث کی وضاحت۔ اب اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے دو مسئلے ثابت کیے۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت کیا کہ مرنے والا کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے بچوں کا خیال کرنا، کسی کو جس کو وہ وصیت کر رہا ہے اس کو کہ یار میرے بچوں کا خیال کرنا، میں جا رہا ہوں، میں شاید زندگی وفا نہ کرے، میرے بچوں کا دیکھ بھال کرنا، یہ جائز ہے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں میت کی طرف سے دعویٰ کیا جا سکتا ہے، میت کی طرف سے دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عتبہ کی طرف سے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرے بھائی عتبہ کا، تو میت کی طرف سے دعویٰ کرنا بھی ثابت ہو گیا۔ یہ بھی امام بخاری نے یہ دونوں باتیں یہاں سے ثابت کر دی۔ باب اذا اومأ المریض برأسہ اشارۃ بینۃ تعرف، یہ باب ہے جب مریض اپنے سر سے ایسا اشارہ کرے جو واضح اشارہ ہو اور وہ سمجھ جائے، اس سے بات سمجھ آتی ہو تو یوں بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ یہاں سے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وصیت کے لیے کلمات نہیں، اگر وہ واضح طور پہ صریح اشارہ جس سے پوری بات سمجھ آ جائے، مبہم اشارہ نہیں، مبہم اشارہ نہ ہو، صریح اشارہ ہو، واضح اشارہ ہو، تو اس سے وصیت نافذ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بیمار ہے، اس کے پاس کے بندہ جا کے کہتا ہے آپ اپنے مال میں سے وصیت کرنا چاہتے ہیں، وہ آگے سے ایسے کر دے، پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے مال میں سے 25% وصیت کر دوں، وہ آگے سے اس کو کہتا کر دو، یعنی کہ ایسے اشارے جس سے بات سمجھ آ جائے
وہ اشارہ جو ہے اس سے بھی وصیت نافذ ہو جاتی ہے۔ مبہم اشارہ نہ ہو، مبہم اشارے سے وصیت ثابت نہیں ہوتی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا حسان بن ابی عباد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حمام نے قتادہ سے و انس سے، ان یہودیا رد رأس جاریۃ بین حجرین، ایک یہودی نے ایک بچی کے سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل دیا، پیس دیا۔ فقیل لها من فعل بک، بچی کی آخری سانسیں تھیں، اس سے کہا گیا تیرے ساتھ یہ عمل کس نے کیا؟ افلان کیا فلان حتی سمی الیہودی، یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام لیا گیا۔ فاومات، اس نے اشارہ کیا برأسہ اپنے سر کے ساتھ، فجیء بہ فلم یزل حتی اعترف، پس اس کو لایا گیا، مسلسل اس کے ساتھ اس کو اقرار کرواتے رہے یہاں تک کہ اس نے اعتراف کر لیا۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد رأسہ بالحجارہ، آپ نے حکم دیا اس کا سر بھی اسی طرح دو پتھروں میں رکھ کے کچل دیا گیا اور اسے مار دیا گیا۔ ایک یہودی نے ایک بچی کا غالباً اس کے زیورات وغیرہ تھے وہ چھینے اور اس بچی کو قتل کرنا چاہا تاکہ یہ کسی کو بتا نہ سکے۔ وہ اتفاق اللہ کی مدد سے وہ بچی آخری سانسوں میں پائی گئی۔ اس سے جلدی سے پوچھا گیا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ایسے؟ فلانے نے، کیونکہ ہر معاشرے کے اندر جرائم پیشہ لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ تھانے والے اگر مخلص ہو کے بندہ چور پکڑنا چاہیں تو یہ پکڑ لیتے ہیں، اگر مخلص ہو جائیں تو یہ چوریاں پکڑ لیتے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ علاقے میں کون کون ہے، تو نام لیا کہ فلاں فلاں، ایک یہودی کا نام آیا، اس نے ایسے سر ہلا دیا۔ اب یہاں سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اشارہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشارے پر عمل کرتے ہوئے یہودی کو پکڑا۔ اب جرم ثابت ہو گیا، البتہ حد آپ نے ثابت اس وقت کی جب اس نے اقرار کیا۔ یہ یاد رکھیے گا، مقتول اگر مرتے وقت کسی طرح کسی بندے پر اشارہ کر جائے اور وہ بندہ آگے سے انکار کر دے تو اس سے حد نہیں لگے گی جب تک گواہ نہ ہو، کیونکہ مرنے والا ایک دعویٰ کر کے گیا نا کہ مجھے فلاں نے مارا ہے، تو گواہ کون ہے؟ یعنی یہ بچی وسیع کہہ گئی اللہ کے نبی کو اشارے کے ساتھ کہ ہاں فلاں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشارے پر مجرم کو پکڑ لیا، لیکن حدیث کے لفظ آپ سنیں فلم یزل حتی اعترف، آپ مسلسل آپ نے اس کو روک کے رکھا یہاں تک کہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جس کے بعد وہ نام لے جائے اس کو پکڑا جائے گا، اس کے لیے پھر اس کو ایجنسیوں کے حوالے یا پولیس والوں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اس سے اقرار کروائیں یا خود اس سے اقرار کروایا جائے، اس کو رکھ کے پکڑ کے جس طریقے سے بھی کہ تو نے یہ کیا کہ نہیں کیا۔ ظاہر جلدی تو وہ نہیں مانے گا، لیکن فلم یزل کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عرصے تک اس کو جو ہے نا وہ ذہنی طور پر ٹارچر کرنا یا اس کو ذہنی طور پر بند رکھنا تاکہ اس کو پتہ چل جائے میں چھوٹ نہیں سکتا جب تک سیدھی بات نہیں کروں گا، تو وہ اقرار کرے پھر اس پر جرم حد نافذ کر دی جائے۔ اس نے اقرار کیا کہ میں نے بچی کے ساتھ ایسے کیا، آپ نے وہی سزا اس کو دی جو اس نے بچی کو دی تھی، کیونکہ یہ بات تو ہے جس نے جس کو جس طرح قتل کیا قصاصاً اسی طرح اس کو قتل کیا جائے۔ ایک بندہ کسی کو جلا کے مارتا ہے، ویسے جلانا جائز نہیں ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ قصاصاً اگر ایسی صورت بنتی ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے مسلح کرنے سے منع کیا۔ مسلح کرنا یہ ہوتا ہے کہ مرے ہوئے بندے کے اعضاء کاٹنا، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے، آپ نے اس سے منع کیا، فرمایا مارنا اچھے طرح مارو، اس طرح اذیت نہ دو۔ لیکن وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے اونٹنیاں بگا کے لے گئے تھے، بخاری میں روایت گزری ہے، آپ نے ان کو اسی طرح قتل کیا جس طرح انہوں نے چرواہے کو قتل کیا تھا، کہ ان کو تڑپتے ہوئے کاٹتے ہوئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سراخیں ڈالی گئیں جس طرح انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ قصاصاً ایک بندہ کسی کو جلاتا ہے، دوسرا بندہ قصاصاً اس کو جلا سکتا ہے۔ جس طرح کسی نے کسی کو مارا اسی طرح آپ بدلہ لیتے ہوئے اس کو مار سکتے ہیں، یہ قصاص ہے۔ تو اسی طرح یہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح سزا دی۔ بعض لوگوں کی فقہ کا مسئلہ نہیں جی
یہ نا جب تک قصاص صرف تلوار سے لیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ غلط ہے، قصاص اس طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے جس طریقے سے اس نے ظلم کیا، تو آپ نے اسی طرح 2 پتھروں میں رکھ کے اس کے سر کو کچل دیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر میت اشارہ کر جائے تو اس سے وصیت ثابت نہیں ہوتی۔ امام بخاری نے ان کے اس فقہی مسئلے پر رد کرتے ہوئے حدیث سے ثابت کیا کہ اشارے سے بھی وصیت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ بچی اشارے سے کہہ گئی تھی، اللہ کے نبی نے اس کے اشارے پر عمل کرتے ہوئے یہودی کو پکڑا۔ ہاں حد اس وقت نافذ کی جب اس نے اقرار کیا۔ تو یہ ہے اس حدیث سے ثابت ہونے والا مسئلہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2745 اور 46۔